السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا. نام ام ایوب کنیت ہی سے مشہور تھی اور اسی سے جانی گئی. اس کے علاوہ ان کا کیا نام تھا نہیں معلوم. والد کا نام قیس بن، تو اس نے بتایا کہ وہ مکہ معظمہ جا رہا ہے تاکہ اس نبی کا دیدار کر سکے جس کا وہاں ظہور ہوا ہے، اور وہ لوگوں کے پاس ایک نیا دین لائے. وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت چھوڑ دینے اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں. ام ایوب نے اپنے خامند کو الوداع کیا اور پھر وہ خود کلامی کا انداز اپناتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی، اور ان کی یہ خواہش سر اٹھانے لگی کہ کاش یہ نبی اپنی حکمت و دانش سے کام لیتے ہوئے اس شریعت کے ذریعے جسے وہ لے کر آئے ہیں اوس اور خزرج کے درمیان بھڑکنے والی لڑائی کی آگ کو بجھا دیں. آپ سب جانتے ہیں کہ مدینہ میں اوس اور خزرج کی باہم بہت لڑائیاں تھیں اور سال ہر سال سے خون بہایا جا رہا تھا. تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش یہ نبی ان لڑائیوں کو ختم کر دے، کاش یہ خیر و بھلائی کا سفیر اور اصلاح کا ذریعہ بن کر سامنے آئے اور ان کے سینوں سے بغض اور کینے کے کانٹے نکال دیں اور وہ یہودیوں کے جرائم اور شرپسند عزائم کا خاتمہ کر دیں، کیونکہ یہود ہی اوس اور خزرج کے درمیان فتنہ و فساد کا بیج بوتے ہیں اور شر کی آگ بھڑکاتے ہیں. ام ایوب نے یہ دلی تمنا کی کہ اس کا خامند مکہ معظمہ سے صحیح سالم ہر طرح سے خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹ آئے. ام ایوب اپنے خامند کی واپسی کا انتظار کرنے لگی. خامند کی زیادہ دیر اپنے گھر سے غائب رہنے کی وجہ سے ام ایوب کے دل میں اندیشوں کے طوفان بپا ہونے لگے، اضطراب اور وسوسوں کے جھکڑ چڑھنے لگے. وہ خود کلامی کا انداز اپناتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھنے لگی کہ میرا شوہر کب لوٹ کر گھر آئے گا. بہت دنوں کی جدائی کے بعد ایک دن ام ایوب اپنے دروازے پر دستک کی آواز سنتی ہے. اسے محسوس ہوا کہ دروازے پر ان کا خامند دستک دے رہا ہے، کیونکہ اس کے دروازے کھٹکھٹانے کا انداز دوسروں سے مختلف تھا. یہ دستک اس بات کی دلیل تھی کہ اس کا خامند صحیح سالم سفر سے واپس لوٹ آیا. انہوں نے جلدی سے بڑھ کر دروازہ کھولا تو چہرے پر مسرت اور شادمانی کے آثار دیکھ کر خوش ہو گئی. وہ چاہتی تھی کہ پہلے وہ قدرے آرام کر لیں اور سفر کی تھکاوٹ اتار لیں، لیکن ابو ایوب کا دل چاہتا تھا کہ وہ پہلی فرصت میں اپنی بیوی کو مسرت بھری خبروں سے آگاہ کرے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے انہوں نے جو خوشی حاصل کیا وہ شیئر کرے. اسے یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشگوار معلومات فراہم کرنے کے سلسلے میں وہ تاخیر کرے، یعنی لیٹ کرے. ابو ایوب نے اپنی بیوی کو بتایا کہ کس طرح اس کی اور اس کے ساتھیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور وہ تمام آپ کے شیریں کلام سے کس طرح لطف اندوز ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھاس بھری گفتگو نے کس طرح ان کے دلوں کو اپنا اسیر بنایا اور کس طرح ان کے دلوں میں اعتماد کی فضا پیدا کی. کس طرح ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ شرعی احکامات پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، اور کس طرح سب نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے معاہدے پر آپ کی بیعت کی. ابو ایوب نے بھی اپنی بات ابھی مکمل نہ کی تھی کہ اس کی بیوی ام ایوب کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس کی باتوں نے ام ایوب کے دل پر گہرا اثر کیا. اس نے بے ساختہ انداز میں کہا کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور پھر والہانہ انداز میں کہنے لگی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ام ایوب نے اپنی زندگی کے خوشگوار دن ابو ایوب کے ساتھ شاداں و فرحاں گزارے. وہ اس کی رائے پر اعتماد کرتی رہیں اور دانش مندی کی معترف رہیں. انہیں اس بات کا بھی اعتراف تھا کہ اس کا خامند اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے. اب ابو ایوب نے ایک ایسے دین کو اپنا لیا ہے جو لوگوں کے تمام حالات کو سنوارنے کا باعث ہے اور اپنے فیض کے چشموں سے انہیں سیراب کرنا چاہتا ہے. اب بھلا وہ اپنے خامند کی پیروی کیوں نہ کرے گی؟ کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ام ایوب نے یہ محسوس کیا کہ اسے سعادت نے ڈھانپ لیا ہے اور اسے ایسا امن اور سکون میسر آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا. قدرتی بات ہے کہ ایمان کے بغیر دل کے اندر ایک خلا ہوتا ہے، اور جب انسان کو شعوری ایمان نصیب ہوتا ہے تو ایک سکون نصیب ہوتا ہے.
اور اسلام تو ویسے ایک امن کا دین ہے، اور انسان جب اسلام میں داخل ہی ہوتا ہے تو امن میں آ جاتا ہے، اور جیسے وہ خود امن میں آتا ہے تو اس کے دل میں بھی ایک طرح سے امن اور چین آ جاتا ہے۔ سیدنا مصعب بن عمیر اسد بن زرارہ کے گھر مہمان بن کر ٹھہرے۔ کون تھے مصعب بن عمیر؟ انصاری تھے یا مہاجر؟ ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ والوں کو قرآن سکھانے کے لیے بھیجا تھا، تو انہوں نے پہلے خود کچھ پڑھا ہوگا تو تبھی آ کے سکھایا نا، یا کوئی قرآن پاک کا نسخہ لے آئے تھے، کوئی مصحف وغیرہ ساتھ، اور اسے دیکھ دیکھ کے پڑھاتے رہتے تھے۔ ہاں؟ کیا پڑھاتے ہوں گے، کیسے پڑھاتے ہوں گے؟ یعنی انہوں نے دار ارقم میں، دار ارقم کہاں تھا؟ مکہ میں تھا، ٹھیک ہے، جہاں مسلمان اکٹھے ہوتے تھے، حرم کے قریب ہی تھا، تو وہاں پر یہ لوگ جمع ہوتے تھے، جتنا بھی قرآن مجید نازل ہوتا تھا وہ اس کو باقاعدہ سیکھتے تھے۔ تو سیکھنے کا دور جو ہے یہ بہت ابتدائی دور سے شروع ہو گیا تھا۔ اب یہ سیکھ رہے تھے، اور سیکھتے سیکھتے جب اس قابل ہو گئے کہ اب دوسروں کو سکھا سکے، تو مدینہ کے لوگ جو خود آئے اور انہوں نے بیعت کی اور اسلام قبول کیا، حج کے موقع پر اکثر لوگ آتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلام کی تبلیغ اور قرآن کی تعلیم دونوں کاموں کے لیے آپ کو بھیجا تھا۔ تو مصعب بن عمیر کہاں آ کر رہے تھے؟ اسد بن زرارہ کے گھر۔ یہ انصاری تھے، اور لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، انہوں نے دین کے احکامات سمجھائے۔ تو ابو ایوب بھی ان لوگوں میں سے ایک تھے۔ وہ سیدنا مصعب بن عمیر کی مجالس میں باقاعدگی سے حاضر ہوتے تھے، تاکہ ان کی محفلوں میں جو قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں انہیں سن کر یاد کر لیں۔ سب صحابہ کا تقریباً یہی طریقہ تھا، کیونکہ لکھا ہوا تو کہیں موجود نہیں تھا، لکھا ہوا اگر تھا بھی تو وہ اس طرح پبلکلی اویلیبل نہیں تھا، تو میجورٹی جو مسلمانوں کی تھی وہ اپنے اپنے حصے کا یاد کر لیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی سماعت اور دینی احکامات سے روشناس ہو جائیں۔ ابو ایوب انصاری کا یہ معمول تھا کہ جو کچھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے اسے اپنی بیوی ام ایوب اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتاتے، اور طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، دین اسی طرح پھیلا ہے کہ انسان جو سنے، جو اچھی بات جانے، وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ ایک دن صبح کے وقت مدینہ منورہ کے باشندوں نے نیند سے بیدار ہوتے ہی یہ خوشگوار خبر سنی کہ سید البشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، یعنی ہجرت ہو رہی ہے۔ اب چاہیے کہ مدینہ ان کے استقبال کے لیے اپنے بازو پھیلا دے، اور مدینہ منورہ کے تمام مرد و زن اور بچے آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور آپ کا احسن انداز میں استقبال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دھیرے دھیرے مدینہ منورہ کے قریب آ رہے تھے۔ لوگوں نے اس تاریخی موقع پر گھروں میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے سے انکار کر دیا، یعنی کہ وہ گھر میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے بلکہ باہر جا کر استقبال کرنا چاہتے تھے۔ وہ آپ کے دیدار کے لیے دیوانہ وار اپنے گھروں سے باہر نکلے تاکہ استقبال کرتے ہوئے آپ کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوں۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دکھائی دی تو آپ کا دیدار کرنے والوں نے یہ ترانہ پڑھا۔ یہ ضعیف روایت ہے، بہرحال تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ ہم پر 14ویں کا چاند جنوبی پہاڑوں سے طلوع ہوا ہے، ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، کیسا عمدہ دین اور یہ تعلیم ہے، اے ہم میں مبعوث ہونے والے تیری اطاعت ہم پر فرض ہے، خوش آمدید اے داعی الی الخیر، تیرے آنے سے مدینہ کو شرف ملا ہے۔ بہرحال شعروں کا مطلب اچھا ہے، شعر بھی اچھے ہیں، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے کہ واقعی یہ آپ کی آمد پر پڑھے گئے تھے۔ اس کے برعکس ایک اور روایت ہے جس میں یہ ملتا ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے کہ نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جاری، ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، واہ واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پڑوسی بنے، یعنی یہ بھی ایک شعر ملتا ہے۔ تو اصل میں بچے ہوں بڑے ہوں سبھی آپ کی آمد کے منتظر تھے، اور سبھی خوش تھے کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، اور اپنے اپنے انداز میں انہوں نے استقبال کیا۔ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس جوش و خروش اور والہانہ انداز میں استقبال کیا، انہیں خوش آمدید کہا، ایسا دل نشین منظر مدینہ منورہ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
قصوا نامی اونٹنی کی نکیل پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا تاکہ وہ اونٹنی کی باگ پکڑ کر اپنے گھر لے جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں معزز مہمان کی حیثیت سے ٹھہرے۔ ہر ایک کے دل کی یہ تمنا تھی کہ اسے عظیم شرف حاصل ہو، لیکن اس دن ہوا کیا؟ یعنی ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ آپ اس کے گھر تشریف لائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کا ذوق و شوق دیکھا تو ان کے چہروں سے اندازہ لگا لیا کہ ہر کوئی آپ کو اپنے گھر مہمان بنانے کی دلی تمنا رکھتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، خلو سبیلہا فانہا مأمورۃ، اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ حکم کی پابند ہے۔ قصوہ اونٹنی آہستہ رفتار سے چل رہی تھی، یوں دکھائی دے رہا تھا کہ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ٹھہرنے کے لیے کون سی جگہ مناسب ہوگی، پھر وہ ایک دم سیدنا ابو ایوب خالد بن زید انصاری کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت تھی جو ان کو نصیب ہوئی۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اتنے گھر تھے، اتنے لوگ تھے، سبھی چاہنے والے تھے، لیکن ان کے گھر کا انتخاب ہوا اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ کوئی ممکنہ وجہ بتائیے کہ نیکی کے مواقع کس کو میسر آتے ہیں اور اتنی بڑی سعادت کب انسان کو ملتی ہے؟ یہ کسی انسان کی پلاننگ نہیں تھی، اللہ کی توفیق سے ہی ہوا۔ ایک چیز یہ کہ دونوں ہسبینڈ وائف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سنا تو ایمان لانے میں دیر نہیں کی، پہل کی اور بغیر کسی رکاوٹ کے اسلام قبول کر لیا۔ ایسا ہی نہیں جیسے مکہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی رکاوٹ کے اسلام قبول کر لیا، تو ان کو جب پتا چلا یہ خود تشریف لے گئے اور پھر واپس آ کے بیوی کو بتایا تو وہ بھی بغیر کسی تردد کے مسلمان ہو گئی۔ یعنی نتیجہ یا قاعدہ کیا نکلا کہ جو شخص نیکی کے کسی ایک کام میں پہل کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے اور دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو شخص نیکی کے کام میں سستی کرتا ہے، پیچھے رہتا ہے، تو پیچھے رہنے والے پھر پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ والسابقون السابقون، کیا مطلب ہے؟ آگے جانے والے ہی آگے جانے والے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں، آگے نکلیں، تو پھر آگے بڑھنے والے بنیں، آگے بڑھیں بھی صحیح، صرف سوچتے نہ رہ جائیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اسی پہلو پہ بات کیجئے، نیکیوں میں سبقت لے جانے کے موضوع پر بات کیجئے۔ یعنی صرف انتظار ہی نہ کرتا رہ جائے انسان، اور صرف سوچ و بچار ہی نہ کرتا رہے، اور صرف نفع نقصان ہی کا جائزہ نہ لیتا رہے۔ جب خیر پر شرح صدر ہو جائے کہ یہ خیر کا کام ہے تو پھر دیر نہ کرے، کہتے ہیں نا نیکی اور پوچھ پوچھ کر۔ کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے جب انسان موٹیویٹڈ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا دل کھل جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے، تو اس شرح صدر کا کوئی مقصد ہے نا۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ شرح کا مطلب تو کھلنا۔ جب دل کھل گیا، تسلی ہو گئی، اور آپ ابھی بھی اٹھ کے کر نہیں رہے، تو کیا ہوگا؟ دل واپس پھر بند ہو جائے گا، پھر وہ موقع گیا۔ تو ہم سب کے سامنے بہت سی اپرچونٹیز نیکی کے کاموں کے لیے آتی رہتی ہیں، لیکن ہم نہ کر دیتے ہیں۔ تو خیر اور بھلائی کے کاموں میں جسے کہتے ہیں نا چٹی نہ، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک؟ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ اس خاص مقام پہ پہنچیں گے تو اگلا دروازہ کھلے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہاں کھڑے ہیں اور وہ دروازہ کھلے تو ہم چلیں گے، لیکن وہ نہیں کھلنا جب تک آپ یہاں تک نہیں آتے۔ یہاں آئیں گے تو اگلا کھلے گا۔ جو یہاں نہیں پہنچا اس کے لیے اگلا بھی نہیں کھلا، اور پھر وہ بیٹھے کا بیٹھے ہی رہ گیا۔ جی، جو ہی انہوں نے سنا تو وہ چل پڑے اور خود چلے گئے۔ ایک تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ اچھا ان کا نمائندہ آ گیا ہے بس کافی ہے، اور ایک یہ کہ وہ خود جا کے دیکھتے، خود مل کے آتے ہیں، اور یہ سفر کوئی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے کہ کوئی ان سے ملاقات کرنے آتا تو لوگ اس کے بھی پیچھے پڑ جاتے تھے، بہت رسکی ملاقات تھی۔
یہ اس طرح کا مکہ مدینہ نہیں تھا جیسے آج کل آپ جاتے ہیں اور امن امان میں رہتے ہیں. اور جی ٹائم کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. اگر آپ نہیں کریں گے کوئی اور کر لے گا. جی جی ہاں، بعض اوقات ہم ایک نیکی کا کام شروع کر دیتے ہیں اور عین بیچ میں جا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے اگلے مواقع آپ کے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں، منزل تک تو نہیں پہنچے آپ. جی جی ہاں، نیکی کے لیے بہت مناسب وقت اور حالات اور ماحول اور فیسلٹیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس کے لیے بڑی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھ دیتے ہیں. جب ایسے حالات ہوں گے، جب ایسے مواقع ہوں گے، جب یہ مشکل ہٹ جائے گی پھر میں چلوں گا. جی جی جب آپ بڑھتے ہیں اس کی طرف تو تبھی کھلتا ہے. اب مثلاً کئی ڈورز ہوتے ہیں نا آٹومیٹک ہوتے ہیں، لیکن وہ کب کھلتے ہیں؟ جب آپ ان کے قریب جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو کھلتے ہیں، تو پھر آپ داخل ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ نیکی کی طرف رخ کر لیتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، تو پھر وہ کھلتے جاتے ہیں دروازے. جی ٹھیک ہے، بالکل. لنہدینہم سبیلنا نہیں ہے، سبلنا. ایک نہیں کئی راستے ملتے ہیں جب آپ جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے. سارے لوگ کہہ رہے ہیں وقت بہت کم ہے، تمہیں کام نہیں ہوں گے، تو تم کدھر اللہ چل پڑی ہو، روز چل جاتی ہو، تیز جاتی ہو. تو اللہ اتنی آسانی کرتا ہے کہ جیسے میرے کام تو بہت سے ہو رہے ہیں اور میرے اتنی آئی اور میں واپس ہر دن یہ بے چینی ہوتی ہے کب جاؤں. اور سر خاندان والے بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن جیسے میرے کام تو بہت سے سارے ہو رہے ہیں اور میں الحمدللہ میرے کام ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی. یہ پہلو ہم بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ہم نے کرنا ہے، حالانکہ ہم نہیں کر رہے ہوتے سب کچھ. اللہ کی توفیق اور مدد سے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں جب ہم اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں. تو ایک بات یہ کہ والسابقون السابقون، ٹھیک، اگر یہ دو لفظ اپنے پاس لکھ لینا یاد دہانی کے لیے، کیونکہ ہم باتیں بہت ساری پڑھ لیتے ہیں پھر جب جاتے ہیں تو ساری اکٹھی بلا دیتے ہیں. تو کچھ تو پلے باندھ کے لے جایا کریں، کہیں تو کچھ لکھ دیا کریں تاکہ یاد رہے. ٹھیک. اور کیا خوبی ہو سکتی ہے کہ جس کی بنا پر یہ اونٹنی آپ کے دروازے پہ آ بیٹھی. ہوتا نا کہ ایک خیر آ رہی ہوتی، اب اتنے سارے لوگوں میں وہ اس گھر میں اتر آتی ہے خیر، واہ، اور وجوہات بھی تلاش کریں. یس، یعنی شوہر اور بیوی کا جو باہم اتفاق ہوتا ہے یا آپس میں ایک دوسرے کی خیرخواہی ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اختلاف ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ بھی خیرخواہی پر مبنی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ضد، نفرت اور ہٹ درمی پر مبنی اختلاف، لڑائی، کہ ہر چیز میں بس ایک دوسرے کو کاٹنا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ خیرخواہی اور آپس کی ہمدردی. ان دونوں چیزوں کے دو مختلف نتائج نکلتے ہیں. کسی بھی گھر میں یا ادارے میں جب لوگ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہ ہوتے ہیں، لازماً وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، لازماً. اور جہاں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، فتنے فساد ہوتے ہیں، وہاں سے خیر بھلائی اٹھ جاتی، کیونکہ وہ اس کے اہل نہیں ہوتے. تو باہمی اتفاق چاہے میاں بیوی کا ہو، چاہے خاندانوں کا ہو، چاہے اداروں کا ہو، چاہے ملک کے اندر مختلف جو لوگ ہیں ان کا ہو، اس سے ترقی کے دروازے کھلتے ہیں، خیر و بھلائی کے دروازے کھلتے ہیں، نیکی کے مزید مواقع ملتے ہیں. اور اگر خیر خواہی اٹھ جاتی ہے تو نیکی کے مواقع بھی چھن جاتے ہیں.
یہ نیکی کی توفیق ہونا یا نیکی کا جو موقع ملنا ہے، یہ ایسا نہیں کہ یہ ہم پیدائشی ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری ملکیت ہے. ٹھیک ہے، جب ہم جیسے سابقون السابقون ہے تو اسی طرح برکت جو ہے وہ کہاں اترتی ہے؟ جو باہم اتفاق کرنے والے ہوتے ہیں، باہم خیر خائی کرنے والے ہوتے ہیں. اب مثلا ایک بیوی اگر شوہر کے ساتھ ہر وقت اس بات پہ لڑائی کر لے کہ تم مہمان کیوں لاتے ہو، یا فلاں آیا تو پھر خیر نہیں، یا تمہارے ماں باپ کیوں گھر میں رہتے ہیں، یہ کسی اور جگہ کیوں نہیں جاتے، یا تم غریبوں کو کیوں اتنا دیتے ہو، یا وغیرہ وغیرہ. کئی چیزوں پہ لڑائیاں کس چیز پہ ہوتی ہیں میاں بیوی میں؟ کس چیز پہ ہوتی ہیں؟ انہی باتوں پہ ہوتی ہیں نا. عورتیں کب بڑبڑاتی رہتی ہیں؟ جب شوہر گھر سے چلے جاتے ہیں. ابو ایوب گھر سے گئے تو ان کی بیوی نے کیا کیا؟ کوئی نیگیٹو ری ایکشن نہیں ہے یہاں، روکا بھی نہیں، جانے بھی دیا، اور اس کے بعد اچھی بات سوچی. اچھا، اور کس چیز پہ لڑائی ہوتی ہے گھر میں؟ کہ مہمان کیوں لا رہے ہیں. اس بات پہ عام طور پہ لڑائی ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان کہ آپ کا یہ دوست روز کیوں آ جاتا ہے، ایسا کیوں ہو جاتا ہے، وہ کیوں ہو جاتا ہے، آپ اس کو کیوں پیسے دے رہے ہیں فلاں رشتے دار کو، اس کے لیے کیوں کر رہے ہیں یہ. کیونکہ انسان حریص ہے، وہ کہتے ساری خیر مجھے ملے اور میری بچوں کو ملے اور کوئی شریک نہ ہو. اور ذرا بھی شوہر اپنی کمائی کا ادھر ادھر کچھ بھی دینے لگے تو عموماً عورتوں سے برداشت نہیں ہوتا. ایسے گھروں میں بھی عموماً خیر و بھلائی برکت کم ہی ہوتی ہے. جہاں تک بزرگوں کا تعلق ہے گھر میں، حدیث میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے. البرکۃ مع اکابرکم. اب جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو کوئی کام نہیں کر کے دے سکتے، لیکن وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ان کا وجود ہی گھر میں خیر و بھلائی کا باعث ہوتا ہے. لیکن کتنی لڑکیاں اس بات کو سمجھتی، عموماً کس بات پہ تنگ ہو جاتی کہ اچھا فلاں جگہ ساس کے ساتھ رہنا پڑے گا، رشتے سے انکار کر دو. تو دل چھوٹے ہوتے ہیں نا جب، تو پھر خیر و بھلائی اور برکتیں نہیں آتی. جو بڑے دل والے ہوتے ہیں، جن کے اندر وسعتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور خیر و بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے. اگر ام ایوب اس کردار کی مالک ہوتی کہ وہ مہمانوں کے آنے پر اپنے شوہر سے لڑتی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں بیٹھ سکتی تھی؟ قطعاً نہیں بیٹھ سکتی تھی. اور بالکل، یعنی جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ اوروں نے اسلام قبول کرتے وقت کچھ نہ کچھ جھجک ظاہر کی لیکن ان کے اندر کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی. تو یہاں بھی انہوں نے ایک لمحے کے لیے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ ہم کس کو پکارتے تھے اور کس کو مانتے تھے، اور بیوی کے سامنے صرف آ کے بتا ہی رہے ہیں تو وہ خود ہی مسلمان ہو جاتی. تو اس سے اندازہ لگایا نا کہ فطری طور پر کتنی زیادہ خیر تھی ان کے اندر. تو ہم نے اپنے لیے کیا سیکھا؟ نیکی اور خیر کے مواقع میں پیچھے نہیں رہنا. مثلاً کون سا خیر کا موقع ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہمارے گھر آئے، یہ سیکھا. نیکی کے مواقع کون کون سے ہو سکتے ہیں عام طور پر جن سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ سلام میں پہلے سلام کا جواب دینا. اور جی، جیسے انہوں نے جو سنا آ کے بیوی کو بتایا، اپنے دوستوں کو بتاتے تھے، تو یہ بھی خیر کے پھیلانے میں بھی دیر نہیں کرتے تھے. ایک بات پتہ چلی وہ دوسرے سے شیئر کر لی. اور یہ بھی ایک آپ کر سکتے ہیں. اور کون سے چھوٹے چھوٹے؟ یس، راستے سے گری پڑی چیز اٹھا لینا. ہاں، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کے سامان اٹھانے میں ہیلپ کرنا. بالکل. اب مثلا راستہ جاتے ہوئے کوئی غریب چیز نظر آتی ہے آپ کو کہ کوئی بچہ مثلا کچھ پھینک گیا ہے یا کوئی چھلکا پڑا ہے، کوئی کچھ پڑا ہے، تو آپ کہتے ہیں اچھا وہ کل جمع دار آئے گا تو جھاڑو لگائے گا تو پھر یہ اٹھا لے گا. کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اچھا بعض اوقات کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. اصل نیکی وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا پھر آپ کریں. یہ تو کوئی کام نہ ہو کہ سر پہ کوئی سوار ہو، یہ کرو وہ کرو تو پھر آپ کر دیں، جب سوار چلا جائے تو پھر آپ چھوڑ دیں. ہاں،
تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں چھوٹی چھوٹی نیکی کے مواقع کو ضائع نہیں ہونے دینا، آنکھیں کھول کر رکھنا، سستی کو دور بھگانا ہے۔ جی، بعض اوقات بڑوں کے کام کر دیتے ہیں لیکن چھوٹوں کو ہم سیریسلی نہیں لیتے، ان کی مدد نہیں کرتے، یا اس کا کام کر دیتے جس سے کوئی ہمیں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور اس کا نہیں کرتے جہاں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نیکی کا صحیح، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہم ایک خاص سچویشن کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں نا کہ اس کا ہسبینڈ ایسے ہے، اس کی بیوی ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عدل کیا ہوا ہے۔ بعض اوقات ایک انسان کو ہو سکتا ہے اچھے پیرنٹس نہ ملے لیکن شوہر بہت اچھا مل جائے، بعض اوقات کسی کو شوہر اتنا کوآپریٹو نہیں ملتا لیکن بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں اس کے، بعض لوگوں کے بچے اچھے نہیں ہوتے لیکن ان کو کہیں اور طرف سے بڑی اچھی سپورٹ مل جاتی۔ تو ہمیشہ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرف سے آپ کو کہاں کیا مدد دی ہے۔ جب کسی کے بارے میں بھی دل میں یہ آنے لگے نا کہ یہ شخص میری ہیلپ نہیں کرتا، یہ شخص میرے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے، سنسیئر نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل میں غم آنے لگتا ہے، آتا ہے نا، تکلیف آنے لگتی ہے، پریشانی آنے لگتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہوگا؟ کیا کریں گے اس وقت؟ فوراً سوچیں ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، جو آپ کے لیے مددگار ہیں۔ آپ یقین کیجئے اسی وقت آپ کے زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کے باقاعدہ لفظ نکلنے لگے گا کہ میں کیوں رہوں اس ایک شخص کے اس رویے پر؟ کیا یہ خدا ہے میرا؟ نہیں، اللہ ہے اور اللہ ضرور مدد کرے گا۔ میں کیوں اس بات کی حریص ہوں کہ اللہ اسی کے ذریعے میری مدد کرے؟ اللہ تو کسی کے ذریعے بھی میری مدد کر سکتا ہے، یا نہیں کر سکتا وہ؟ ہاں؟ تو پھر غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس وقت زیادہ رنجیدہ رہتے ہیں نا جب ہم صرف شوہر کو ہی خدا بنا لیتے ہیں، یا صرف ماں باپ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، یا اسی وقت میں ہمیں ابھی ملنا چاہیے جو ملنا ہے اور جو پیچھے ملا ہوتا ہے یا آئندہ ملنے والا ہوتا ہے اس پہ نظر نہیں ہوتی۔ تو نتیجہ کیا تھا کہ ہم رنجیدہ غمگین افسردہ کہ ہائے ہائے دنیا لٹ گئی، ہماری تو قسمت پھوٹ گئی۔ نہیں، آپ اپنی نظر اٹھائیں اور دیکھیں اللہ نے کیا کیا نعمتیں اور آپ کے لیے رکھی ہیں۔ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ بعضوں کا جس سے آپ کو توقع ہوتی ہے وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرتا؟ مثلا شوہر ہی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جس سے آپ توقع رکھتے ہیں وہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے؟ کیونکہ اللہ آپ کو آزماتا ہے کہ بھروسہ کس پر ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن اس وقت اپنے دل کو تھام کر مطمئن رہنا اور آگے بڑھتے رہنا، یہ ہے اصل چیز۔ مایوسی کا شکار نہیں ہونے دینا۔ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے جب بندہ اللہ سے زیادہ کسی کو چاہنے لگتا ہے یا اللہ سے زیادہ کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگتا ہے، چاہے ماں باپ ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے کوئی دوست ہو، چاہے کوئی بھی انسان ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر رشتے میں آزمایا نہیں تھا؟ تو ہم سب کے بھی محبتوں کے امتحان ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انسان صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے راضی ہونا، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، اللہ کے ہر دی ہوئی چیز اور لی ہوئی چیز پر راضی ہونا، یہ ہوتا ہے وہ بندہ جو ایمان کا لطف اٹھاتا ہے کہ اللہ میں اس پہ بھی راضی، میں اس پہ بھی راضی، میں اس پہ بھی راضی، میرا جھگڑا کسی سے ہے ہی نہیں، جب تک تو ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کبھی کسی ایک بندے کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں گنوا دینا کہ وہ چھٹ گیا مجھ سے تو سب کچھ لٹ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کائنات میں اللہ نے بے شمار امکانات رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں یہ نہیں کہ اب جب بھی یہ واقعہ پڑھتی تھی نا حضرت ابو ایوب انصاری کا، اور پھر ہر کوئی چاہ رہا ہے، ہر کوئی تڑپ رہا ہے آپ ہمارے گھر آ جائیں، آپ ہمارے گھر آ جائیں، تو آپ اس کراؤڈ میں اپنے آپ کو محسوس کریں اور سوچیں کہ ہمارے گھر آ جائیں اور پھر وہ کسی اور کے گھر چلے جائیں، تو آپ سوچیں گے نہیں
یہ کیسے ہوا، وہ کیا چیز ہے کہ وہ ان کو وہاں لے گئی اور میں اس سے محروم رہ گیا، یا پھر اللہ نے میرے لیے کوئی اور بھلائی رکھی ہے. تو ہمیشہ جو مخفی اسباب ہوتے ہیں نا، ایک سبب ہوتا ظاہری جس کو ہم بہت جلدی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، یہ وجہ ہوئی ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا ایسا ہو گیا. مثلا کوئی نعمت چھینی تو ہم عام طور پہ دوسرے کو بلیم کر دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کوئی اور گناہ اپنا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور وجہ بھی ہوگی. اسی طرح جب خیر و بھلائی ملتی ہے تو ہم سمجھتے شاید یہ ہمارا حق تھا، وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. ضروری نہیں کہ وہ ہمارا حق ہی ہے، کوئی وجہ ہوگی، وہ بھی ایک امتحان ہے. اب آپ دیکھیے کہ آگے کیا ہوتا ہے. ام ایوب رضی اللہ عنہا اونٹنی کے قدموں کی طرف دیکھ رہی تھی. وہ اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کا سوار کہاں ٹھہرتا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی اس کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. یہ خوشی کے آنسو تھے جنہیں وہ روک نہ سکی. بے انتہا خوشی کی بنا پر آنکھیں چھلک پڑی. خوشی اس بات پر تھی کہ آج دنیا کی عظیم ترین ہستی اس کے گھر میں مہمان بن کر ٹھہرے گی، اس کے آرام کی جگہ کو درست کرے اور اس کے لیے عمدہ کھانے کا اہتمام کرے. دراصل وہ سعادت اور خوشبختی کے نقطۂ عروج پر فائز ہو چکی تھی. اس نے سعادت کا آخری درجہ پا لیا تھا. سیدنا ابو ایوب انصاری جلدی سے آگے بڑھے تاکہ اپنے عظیم ترین معزز مہمان کا سامان اٹھا کر اندر لے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرنے والوں اور خوش آمدید کہنے والوں کا دروازے پر کھڑے شکریہ ادا کر رہے تھے. ابو ایوب انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. آپ کی ہمارے گھر تشریف آوری سے ہماری عزت و شرف کو 4 چاند لگ گئے ہیں. ہماری شان و شوکت اوج ثریا پر پہنچ گئی ہے. ابو ایوب انصاری کا گھر 2 منزلہ تھا. ام ایوب نے بالائی منزل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے مختص کیا. جب ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ ہم نے آپ کی رہائش کے لیے اوپر کی منزل کا اہتمام کیا ہے تو آپ نے نچلی منزل میں رہائش کو ترجیح دی. چونکہ نچلی منزل میں ملاقات کے لیے آنے والوں کے لیے سہولت تھی، یعنی جو بھی آپ کے ملاقاتی آئیں گے سب کو اوپر جانا پڑے گا، تکلیف ہوگی، تو نیچے والی ٹھیک ہے. اہل خانہ کو معزز مہمان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنا موقف تبدیل کرنا پڑا. انہوں نے اس کو مائنڈ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی. اچھا، ہم لوگوں میں یہ بھی بہت ہوتا ہے، جو بات ہم سوچ لیں نا کہ ہم نے ایسا کرنا ہے، مثلا کسی کے آنے پر یہ کمرہ اس کو دینا ہے، یا کھانا یہ کھلانا ہے، یا یہ چیز اس طرح کرنی، اور آنے والا اگر اس میں کمفرٹیبل نہیں تو ہم اس سے پھر ڈٹ جاتے ہیں مقابلے پہ. ہم کہتے ہیں نہیں یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ہم وہ زیادہ اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے اس واقعے سے کہ انہوں نے آپ کے لیے اوپر کی جگہ رکھی ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے رہنا پسند کیا. تو انہوں نے کیا کیا، ضد لگا لی. کیا کیا، مان لیا کہ ٹھیک ہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ واضح گمراہی میں پڑ گیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کر دیا تو انہوں نے اس فیصلے کو خوشی سے قبول کر لیا. پہلی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل میں رہے. ابو ایوب اور ان کی بیوی بالائی منزل میں چلے گئے. دونوں نے سونے کا ارادہ کیا، لیکن انہیں یہ ناگوار محسوس ہوا کہ ہم اوپر ہیں اور آپ نیچے. وہ دونوں فجر تک جاگتے رہے، مسلسل پشیمانی میں مبتلا رہے، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ گھر کے کونے میں ہو کے بیٹھے رہے. جب صبح ہوئی تو دونوں نیچے اترے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کی، اور ابو ایوب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ساری رات جاگتے رہے، ہمیں یہ اندیشہ لاحق رہا کہ کہیں ہماری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو اور ہم آپ اور وحی کے درمیان حائل نہ ہو جائیں. ابو ایوب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مؤدبانہ التجا کی کہ آپ بالائی منزل میں تشریف رکھیں، تو آپ بالائی منزل پر تشریف لے گئے.
تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ گھر والے بالکل کمفرٹیبل نہیں ہیں تو پھر آپ نے ان کی بات مان لی. دونوں میاں بیوی اپنے معزز مہمان کی خدمت میں ہمہ مصروف ہو گئے. ان دونوں کی ہر ممکن کوشش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح راحت اور سکون میسر آئے. مسجد نبوی کے تعمیر ہونے اور اس کے ساتھ ملحق ازواج مطہرات کے حجروں کی تعمیر مکمل ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب کے گھر تشریف فرما رہے. ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی ام ایوب کو مبارک ہو کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی بھر کر مہمان نوازی کا شرف حاصل کیا. ابن ہشام کا بیان ہے کہ ایک روز بالا خانے پر پانی سے بھرا ہوا ایک برتن ٹوٹ گیا تو میاں بیوی اس خیال سے بے قرار ہو گئے کہ پانی بہہ کے نیچے چلا جائے گا اور آپ کو تکلیف ہوگی. تو گھر میں اوڑھنے کے لیے ایک لحاف تھا, انہوں نے جلدی سے وہ لحاف اٹھایا اور پانی کے اوپر رکھ کے اس کو اس سے جذب کر لیا, اور یہ نہیں سوچا کہ پھر ہم سوئیں گے کہاں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے پھر ان کی کون سی کوالٹی خاص سامنے آ رہی ہے. اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا, اور ہاں وہی نیکی میں سبقت اور کام میں جلدی کے. یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو پھر کوئی چیز ڈھونڈ کے لاتے ہیں پھر اس سے اس کو خوش کرتے ہیں, اب یہ کپڑا تو ہمارے اوڑھنے کا ہے. انہوں نے اس کو نہیں دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پہ ترجیح دینا ہے, آپ کو تکلیف نہ پہنچے, تو فوراً لحاف سے پانی خشک کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ تک وہاں رہے تھے, 1-2 دن کی بات نہیں, 7 مہینے آپ کے گھر میں رہے تھے. جب ابو ایوب انصاری کے گھر سے آپ اپنے حجروں میں منتقل ہونے لگے تو دونوں میاں بیوی حد درجہ رنجیدہ ہوئے. انہیں آپ کی جدائی کا غم لاحق ہوا, لیکن جب انہیں یہ پتا چلا کہ آپ کی رہائش ہمارے قریب ہی ہوگی, امہات المومنین کے حجرے ان کے گھر کے بالکل سامنے ہیں,